ملک ریاض صاحب کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لایا جائے گا، یعنی کہ ملک ریاض کی اب گرفتاری عمل میں لائی جائے گی انٹرپول کے ذریعے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جناب۔ مدثر اقبال چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت سے سوال ہیں اور بہت سی ایسی گرما گرم خبریں ہیں کہ جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جناب آج یہ ہو جائے گا اور آج وہ ہو جائے گا۔ بحریہ ٹاؤن کے متعلق سب سے بڑی خبر تو آ گئی ہے، وہ ہے ملک ریاض صاحب کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لایا جائے گا، یعنی کہ ملک ریاض کی اب گرفتاری عمل میں لائی جائے گی انٹرپول کے ذریعے۔ انہوں نے جو یو اے کی گورنمنٹ ہے اس سے رابطہ کر لیا ہے۔ انٹرپول کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب بھی کوئی ملزم مطلوب ہوتا ہے، کوئی اشتہاری ہوتا ہے، وہاں کی جو پولیس ہے، وہاں کے جو ادارے ہیں جن کو وہ مطلوب ہوتا ہے، وہ پھر دوسرے ملک کو لکھتے ہیں کہ یہ اس بندے پر کیسز ہیں، اس پر ان کو سزا ہو رہی ہے یا ان کے خلاف کیسز ہیں، ہمیں ان کی گرفتاری چاہیے، اور وہ دوسرے کسی ملک میں موجود ہیں تو وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پھر انٹرپول کی ٹیم جاتی ہے اور وہاں کی جو اس ملک کی پولیس ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کر کے اس شخص کو گرفتار کر کے واپس اس ملک میں بھیج دیتے ہیں جس ملک میں اس کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں۔ اور زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جس ملک کا شہری ہو اسی ملک کا انٹرپول کے ذریعے گرفتاری ہو سکتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص امریکہ کا ہو اور پاکستان میں اس کے کیس چل رہا ہو، تو وہ پھر ایک بڑا لمبا سین چلتا ہے اس کیس کے حوالے سے، لیکن انٹرپول کے ذریعے گرفتاری وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ اب دبئی کی گورنمنٹ کیا کرتی ہے ان کے ساتھ، یہ اب ایک سب سے اہم مسئلہ ہے۔ وہاں پہ وہ انویسٹمنٹ بھی کر چکے ہیں، وہاں پوری ایک انہوں نے بحریہ ٹاؤن دبئی کے نام سے وہ سٹارٹ بھی کر دی ہے چیزیں۔ بہرحال یہ ایک پیرالل ہے۔ دوسری جو خبر ہے وہ اس پہ ہم آپ بتاتے ہیں کہ اس وقت ملکی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، اور کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہے نا اس پہ تنقید کرنے لگے تھے، ملکی معیشت کہاں سے بہتر ہو رہی ہے جی، لوگوں کا یہ کھانا پینا دیکھیں۔ ملکی معیشت بہتر ہونے کا نا جو انڈیکیٹر ہے وہ ہر حکومت وہ دیتی ہے، جناب شرح سود کم ہو رہی ہے ہمارے پاس، اور جو مہنگائی ہے وہ رک گئی ہے یا نیچے ہو گئی ہے، تو یہی چیزیں وہ بتائی جائیں گی کہ یہ کس طرح سے۔ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں ڈالر کی قیمت وہاں رکی، شرح سود کی کمی کے بعد پراپرٹی میں کیسے چیزیں بہتر ہوں گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم دونوں ایشوز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، ایک تو ملک ریاض انٹرپول میں گرفتاری، اور دوسرا جو شرح سود میں کمی کا۔ ملک ریاض صاحب کی گرفتاری سے متعلق پہلے تھوڑی سی ڈیٹیل بات کر لیتے ہیں۔ ملک صاحب پر کیسز ہیں، سب کو پتہ ہے بڑے کھل کر کے، وہ کیسز ان کیسز کا علاج ہونا تھا، ان کیسز پر فیصلہ ہونا تھا، اور وہ فیصلہ ہو چکا۔ 190 ملین پاؤنڈ عمران خان کو سزا ہو گئی، ان کی اہلیہ کو سزا ہو گئی۔ اب اس سارے عمل میں ملک ریاض صاحب کو ادھر سزا نہیں ہوئی، لیکن ملک ریاض کے خلاف بہت سے کیسز ہیں، وہ مطلوب ہیں، اداروں کو وہ اشتہاری ہیں، ان کی جائیدادیں قرق کی گئی ہیں، ان کے صاحبزادے کے حوالے سے بھی یہ چیزیں ہیں۔ اب وہ سارا عمل دہرایا جائے گا۔ ملک ریاض کے خلاف یہ پورا ایکشن جو ہو رہا ہے، اب ان کے جتنے بھی پرانے کیسز ہیں وہ سب نکال نکال کے دیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو میں، جس میں ابھی وہاں پانی کا مسئلہ اور اس پہ 15 ارب روپے کے قریب جرمانہ ہوا ہے وہاں بحریہ ٹاؤن میں، اور لوگوں کے لیے پانی کے جو ایک آگے چل کے کوئی ایشو ہوگا ان کے رہائشیوں کو ہوگا، یہ بھی ہم انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں وہ تفصیلی چیز ہے وہ بتائیں گے۔ لیکن جو کیسز ہیں وہ سارے اب نکالے جا رہے ہیں، بلکہ ایک اور کیس کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی ایک اور ویڈیو میں ہم اس کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ اب 2 اخبارات میں باقاعدہ اشتہار بھی دیا گیا کہ جو افیکٹیز ہیں، جن کے مسائل ہیں، وہ رابطہ کریں اور ریاست ان کے پلاٹس یا ان کی چیزیں جو پیسہ ہے وہ واپس دلوائے گی۔ اب یہ بھی ایک کام ہو رہا ہے، اس پہ بھی تفصیلی ویڈیو ہم بتائیں گے۔ لیکن آج ملک ریاض کی گرفتاری اور بحریہ ٹاؤن میں ملکی معیشت کے جو معاملات ہیں اس کے اثرات کے حوالے سے وہ بات کریں گے۔ ملک ریاض صاحب گرفتار ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، انٹرپول کے ذریعے وہ پاکستان آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، یہ اب بحریہ ٹاؤن کے لیے ایک مشکل دور ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے جو وہاں رہائشی ہیں وہ خوفزدہ ہیں کہ پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ بحریہ ٹاؤن میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جو جاب کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت مشکل کام ہے۔ بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرنے والے اور جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی ہیں، انویسٹرز ہیں، وہ پریشان ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اور دوسرا جو ملک ریاض کی اپنی فیملی اور وہ ساری چیزیں ان میں بھی اب وہ اٹک گئے ہیں کہ جی میں
وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا، میں سب کے چٹے چٹے کھول دوں گا، ماضی میں جو کچھ ہوا ہے وہ میں بتا دوں گا. وہ مطلب اس طرح کی دھمکیوں پہ ملک ریاض آ گئے ہیں. اب ملک ریاض کے پہلے کہا جاتا تھا کہ جناب کوئی نام لے لے ٹیلی ویژن پر، اب ٹیلی ویژن پر نام کیا تصاویر بھی چلنا شروع ہو گئی ہیں. یعنی کہ اب اس سارے عمل سے چیزیں بہت آگے جا چکی ہیں اور ملک ریاض صاحب کے حوالے سے چیزیں زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہیں، انٹل کہ وہ اگر چیزوں میں نہیں مانتے ہیں اور آ کے سرنڈر نہیں کرتے ہیں یا گواہ نہیں بنتے ہیں، تب تک شاید ان کے لیے یہ مسائل برقرار رہیں گے. اچھا، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ پراپرٹی پر ٹیکس کم ہو رہا ہے آگے چل کے، وہ جو 4% تھا وہ 0.5% پہ وہ ٹیکس آ رہا ہے. اس پر پراپرٹی میں اب انویسٹمنٹ، ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ وہ بہت زیادہ بڑھنے والی ہے اگلے آنے والے دنوں میں. نمبر 2، شرح سود میں جو کمی ہوئی ہے، انٹرسٹ ریٹ جو بینکوں کا کم ہوا ہے، اس سے جو لوگ اب 25-26% پہ چلا گیا تھا اور لوگ اپنا پیسہ سارا بینکوں میں پارک کر رہے تھے، وہ اب بینکوں میں پارک نہیں کر رہے. وہ چیزیں رک گئی ہیں کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ اب مزید نہیں کھلیں گے. یعنی وہ جو سیونگ اکاؤنٹ لوگوں کے کھلے ہوئے ہیں اس پر ان کو ماہانہ یا سالانہ منافع جو بھی ان کا سسٹم ہے وہ آ رہا تھا، وہ اب مزید نہیں کھلیں گے، اب وہ بند ہو جائیں. اب لوگوں کو چاہیے کہ کہیں نہ کہیں وہ اب انویسٹمنٹ کریں. وہ اب انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں دکانوں میں، وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اپارٹمنٹس میں، اور جو کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ پلاٹس کی صورت میں کر لے گا کہ چلو اس سے کچھ نہ کچھ آ جائے. کوئی رینٹ کسی کا آ رہا ہے، کوئی نیکسٹ میں فیوچر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو اب وہ پراپرٹی کی طرف ریلیٹیولی چیزیں وہ بہتر ہوں گی. لیکن اس سب کے جو اثرات ہیں وہ اوور آل پراپرٹی پر تو آئیں گے اگلے سمجھ لیجئے کہ 4 سے 5 مہینوں میں جب یہ ساری چیزیں امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے. لیکن جو بحریہ ٹاؤن ہے، بحریہ ٹاؤن میں تب تک اس کے اثرات اس طرح سے کھل کر نہیں آئیں گے جب تک ملک ریاض کے معاملات کلیئر نہیں ہو جاتے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پہلے معاملات کا کلیئر ہونا، لوگوں کا اعتماد بڑھنا، ان کے حالات ٹھیک ہونا. پھر کیونکہ کراچی میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ اور کیچی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ بحریہ ٹاؤن رہی ہے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن میں آپ دیکھتے ہیں کہ انفراسٹرکچر بھی موجود ہے، لوگ رہتے بھی ہیں، بزنس بھی ہے، ہر چیز وہاں پر موجود ہے. لیکن ایشو کیا ہے وہاں پر کہ اب اس وقت مسلسل ان کے خلاف کیسز ہیں، ان کی گرفتاریوں کے لیے چیزیں ہو گئیں، ان کے دفاتر کو بند ہو گیا، ان کے اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا. یہ سب چیزیں جب اگر یہ ہو جاتا ہے، جس طرح شرح سود میں کمی ہے، سیونگ اکاؤنٹس بند ہو رہے ہیں، لوگوں کو پراپرٹی میں ٹیکس کی جو ابھی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ کرنا جا رہے ہیں، تجویز ہے اس کی، آگے چل کے وہ ابھی IMF کے ساتھ یہ نیگوشیٹ بھی ہو جاتا ہے. اگر وہ اگلے ہو جاتا ہے تو پھر پراپرٹی کے معاملات میں چیزیں زیادہ تیزی کے ساتھ کھلتی ہوئی نظر آئیں گی. تو یہ بہرحال، اور بہت سے لوگوں نے اب پراپرٹی میں کام شروع کر دیا ہے. یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ بہت سے شہروں میں بہت سی نئی پراپرٹیز پر تیزی کے ساتھ کام ہونے لگا ہے کیونکہ ان کو خبر ہو گئی ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے. آپ کی رائے کیا ہے ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.